اگلی صورت پہ چلتے ہیں، سورہ القصص۔ سورہ القصص کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ مکی صورت ہے، اس میں 88 ورسز ہیں۔ جیسے اس سے پہلی صورت سورہ نمل میں ہم نے دیکھا کہ ملکہ سبا کا ایک کیس سٹڈی دیا گیا اور بتایا گیا کہ انہوں نے کیسے ایک پاورفل خاتون، اتھارٹی میں خاتون ہونے کے باوجود بھی بات سنی اور دین کے لیے وہ ریسیپٹیو تھی۔ تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون، حامان اور قارون کے انجام کا بتایا گیا ہے کہ اس کے ایک اپوزٹ اسپیکٹرم بھی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ بڑے پاورفل ہیں لیکن وہ پاور ان کو کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں دیتی۔ اور سورہ القصص میں خاص جو بہت سٹرائکنگ بات ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بچپن سے شروع ہو رہا ہے، پھر ان کی جوانی آ رہی ہے، پھر وہ مدین میں جا رہے ہیں، پھر وہ فرعون کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کر رہے ہیں۔ تو بہت خوبصورت انداز میں تمام واقعات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں بہت خوبصورت دعائیں بھی آتی ہیں، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ استغفار کی کثرت کے لیے ایسی دعائیں پڑھنی چاہیے، ربی نجنی من القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم قوم سے نجات دے دے۔ ایک دعا ہے جس پہ میں تھوڑی زیادہ بات کروں گی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ وہ دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں مانگی تھی جب وہ مدین پہنچے تھے، اور یہ وہ وقت تھا جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ بہت پریشان بھی تھے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہوئے تھے۔ اتنا جب پریشان ہوتا ہے نا تو اس کو اپنی ویژن بھی نظر نہیں آتی، اس کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی میں نے کرنا کیا ہے، میرا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا۔ ایسی سوچ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں کبھی نہ کبھی آتی ہے جب ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ آتی دعا کون سی مانگنی ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا چل رہا ہوتا کام کون سا کرنا ہے، وٹ شوڈ بی دا اسٹارٹنگ پوائنٹ۔ تو ایسے تمام مواقع پہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ میرے رب جو بھی خیر تو مجھے دے دے میں اس کا محتاج ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات جو کی گئی ہے اس دعا سے پہلے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی لائف کو ہم اس میں دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کہتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پوری اسٹرینتھ اور میچورٹی پہ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 کوالٹیز دی، حکمت دی اور علم دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جتنا صحیح علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے اس کے ساتھ حکمت آتی ہے، اس کے ساتھ وزڈم بڑھتا ہے، اور جو انسان وائز ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ پھر علم کو ویلیو بھی دیتا ہے اور اس کی طرف جاتا ہے۔ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت کیپیبل ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو پھر وہ جو فتح کر رہا ہے صرف سوشل میڈیا تک نہیں ہونا چاہیے نا، صرف نیٹ فلکس اور موویز اور سیزنز اور فیشن پریڈ اور اس قسم کی جنک ایکٹیویٹیز میں نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ہم اپنی اس ساری ایک انرجی کو کہاں یوز کریں؟ ان 2 کاموں میں، حکمًا و علما، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ جزا دیتا ہے، محسنین کو، ان کا جو تمام معاملات ہیں خوبصورت ہوتے ہیں۔ صبح اٹھ کے وہ یہ نہیں کہتے آئی ہیٹ مائی لائف، آئی ہیٹ منڈے، ویکینڈ کب آئے گا، ویکینڈ پہ الگ دکھ منا رہے ہیں کہ توبہ کیا مصیبت ہے، یعنی گھر والوں سے کمپلین نہیں کرتے، گھر والوں کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ انہوں نے اچھے تعلقات رکھے ہوتے ہیں، پڑھائی جو پیشن ہے ان کا اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں، اس میں بھی آ کے یہ نہیں کہتے، یعنی پہلے مر رہے ہیں کہ اس کالج میں داخلہ ہو جائے، پھر جب کالج میں داخلہ ہو گیا اب کہتے ہیں ہے کیا یہاں، تبھی وہ کسی چیز سے خوش نہیں رہتے، جس وارڈ میں جاتے ہیں، جس ٹیچر سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ انسان جو ہے نا، یہ محسنین والا رویہ نہیں ہے، اس کو ہم آج کے دور میں کہتے ہیں پازیٹیو سائیکالوجی۔ تو جو انسان اپنی نفسیات کو سمجھتا ہے، اپنے اس مطابق صحیح طرح اپنے آپ کو ایک پازیٹیو انرجائزڈ پرسن رکھتا ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے۔ جو انسان زہر اگلتا رہتا ہے، اندر بھی زہریلا ہے، ہر بات پہ تنگ رہتا ہے، نیور ہیپی ود لائف، نیور ہیپی ان ریلیشن شپس، نیور ہیپی ود اسٹڈیز، ود پروفیشن، کسی بات پہ خوشی نہیں مل رہی۔ اور آپ دیکھیں گے ہمارے بزرگ اکثر یہی بات کرتے ہیں کہ آج کل کا یوتھ جو ہے وہ خوشی نہیں ہوتا کسی بات پہ، کیونکہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن بھی بہت زیادہ ہے نا۔ ہمیں تو کبھی کبھار اماں ابا لے کے جاتے تھے تو کھانے کو برگر ملتا تھا تو وہ کھانے کا بھی مزہ آتا تھا، اب تو آپ نے بس 1 کلک اوے آرڈر دے دیا، اتنی ورائٹی ہے کہ یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ، ہر وقت آپ اس کو سکرول ڈاؤن کر کر کے دیکھ رہے ہیں، وہ ایلیمنٹس خوشی کے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کو لانا بہت ضروری ہے۔ جیسے یہ بھی باتیں کرنا، نوکریاں نہیں ملتی،
میں تو پوری دنیا میں گھوم کے آ گئی ہوں، سب لوگ وہاں پہ بھی یہی کہہ رہے تھے. ہم سمجھتے ہیں باہر نوکریاں درختوں پہ لگی ہوئی اور ہم نے توڑ توڑ کے اتارنی ہے اور مزے کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے. یہاں تو سفارش کے بغیر کام نہیں ہوتا. بھئی آپ اگر ٹیلنٹڈ ہیں، سفارش کے بغیر آپ کا کام ہو جائے گا. ایک انسان جو اچھا کام کرنے والا ہے، ہر کوئی اس کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی رکھنا چاہتا ہے، کام پہ بھی رکھنا چاہتا ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہتا ہے. ہم اپنا نکما پن دیکھتے نہیں ہیں اور ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ہم استخارے کی دعا بھی کہتے ہیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی جاتی ہے، جو ہم استخارہ کرتے ہیں اس کا بھی کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر رہے ہیں. ڈے ٹو ڈے زندگی میں کبھی آپ کو ضرورت ہو تو یہ دعا آپ کو بہت اچھی طرح آنی چاہیے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ تعالیٰ جو بھی خیر تو مجھے دے دے. کیونکہ اس وقت وہ بہت پریشان تھے اور یہ دعا مانگ رہے تھے. ہم سب کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر چاہیے ہوتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ مجھے کیا دعا مانگنی چاہیے. ایسے تمام مواقع پہ یہ دعا اور ویسے بھی استخارہ کرنا چاہیے. اب خیر پانے کے حاصل کرنے والے اسباب کون سے ہوتے ہیں؟ جب انسان ایمان اور تقوی اختیار کرتا ہے، فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نرمی اختیار کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہی خیر ملتی ہے. اور خیر سے کون سی کام ہمیں محروم کر دیتے ہیں؟ جیسے جتنے گناہ کرتے جائیں گے، جتنی نافرمانی ہوگی، جتنا لڑائی جھگڑا ہوگا، جتنی دل میں سختی اور باڈی لینگویج میں اور معاملات میں سختی آئے گی، ناشکری آئے گی، تو خیر کے دروازے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو استخارہ، کیونکہ بہت سے لوگ استخارے کے بارے میں پوچھتے ہیں، استخارے کے لغوی معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی چیز میں سے بہتری کو طلب کرنا. یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا یہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ جو معاملہ ہے، اگر آپ پوری استخارے کی دعا پڑھیں تو اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں، اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو معاملہ ہے، اس میں جو بھی خیر ہے، جو بھی بھلائی ہے، جو بھی بہتری ہے، تو میرے دل کو اور میرے راستے کو اس کی طرف چلا دے، اور اگر اس میں خیر نہیں ہے تو مجھے ادھر سے ہٹا دے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خواب ہی آئے گا. ہم سارا دن سوچتے رہتے ہیں خواب آیا تھا، خواب پتہ نہیں کیسا آیا تھا. خواب نہیں آیا، اب کیا کریں؟ خواب آیا، اب اس کی تعبیر کس سے لیں؟ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ حالات کس طرف لے کر جا رہے ہیں. خاص طور پہ لوگ جیسے رشتے کے لیے کرتے ہیں نا زیادہ تر، تو اب رشتے کے لیے استخارہ آپ کر رہے ہیں، اب آپ کو اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے چیزیں، لیکن وہ رشتہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. کچھ رکاوٹیں ہیں لیکن وہ خود بخود کھلتی چلی جا رہی ہیں. بہت سارے لوگ اس کا اپروول دیتے جا رہے ہیں فیملی میں، تو دیٹ مینس کہ اس میں خیر ہے. اب اس خیر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کبھی زندگی میں کوئی پرابلم ہی نہیں آئے گی، کیونکہ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم نے استخارہ کیا تھا پھر یہ کیوں ہوا. بھئی زندگی میں خوشی بھی آنی ہے، غمی بھی آنی ہے، امتحان بھی آنے ہیں، لیکن باقی جو ہم فیصلے کو کرنے والے تھے اس کے مقابلے میں اس میں خیر تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو ہمارے لیے کھول دیا. اس کا اصطلاحی معنی دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے لیے آسانی ہے وہ ہمیں دے دے. تو علماء کا اس پہ اجماع ہے کہ نماز استخارہ جو ہے وہ سنت ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جاتا ہے، اور اپنی طاقت و قدرت سے نکل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف التجا کی جاتی ہے تاکہ وہ دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی جمع کر لے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری تو ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے نا، اس تک میں چیک کر سکتا ہوں. میرے رب تو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، تو سب کے دلوں کا حال جاننے والا ہے، تو میرے فیوچر کو جاننے والا ہے، تو میرے ٹیمپرمنٹ کو جاننے والا ہے. میرے رب میرے لیے بہترین فیصلہ کر دے. تو استخارہ ہم کن باتوں پہ کرتے ہیں؟ جو جائز کام ہوتے ہیں کوئی بھی ہم اس پہ استخارہ کرتے ہیں، یا جب ہمیں کوئی 2 کاموں میں سے ایک کی سلیکشن کرنی ہوتی ہے تو ہم اس میں بھی کہ اس میں سے کون سے کام کو ہم کریں. لیکن ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ میں استخارہ کر رہی ہوں، ان میں سے کون سا چوز کروں، وچ ون از دا بیسٹ آپشن. ہم ان میں سے کسی ایک آپشن کو پک کر کے اس پہ استخارہ کرتے ہیں کہ اچھا یا یہ رشتہ ہے، یا یہ جاب آپشن ہے، یا یہ کریئر چوائس ہے، یا یہ معاملہ ہے اس کو کرنا ہے، یہ کرنا چاہیے کہ نہیں. لوگ جیسے گھر بناتے ہیں، زمین لیتے ہیں، کہیں منی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس کے لیے بھی استخارہ. میری ایک دوست ہیں، وہ انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا، اور اس کے بعد سے جب میں کوئی گھر میں ملازم رکھوں تو اس پہ بھی میں استخارہ کرتی ہوں، کیونکہ ملازم بھی آپ کے گھر کا بہت امپورٹنٹ حصہ بن جاتا ہے، اور وہ پھر آپ کے لیے کئی دفعہ مسائل بھی اس میں آتے ہیں. تو آپ پہلے استخارہ کر لیں کہ ہمیں ایسے فرد کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے کہ نہیں، یا کبھی کوئی بزنس ہے. آپ دیکھیں نا، جیسے ڈاکٹرز بھی ہیں، وہ اپنا کلینک بڑا بناتے ہیں، وہ کچھ اور اسپیشلٹیز کو ایڈ کرتے ہیں، تو آپ کسی ڈاکٹر کو انگیج کرتے ہیں تو استخارہ کر لیں.
بجائے اس کے کہ آپ پہلے کسی کو انگیج کریں اور بعد میں آپ کو پھر پرابلمز آنی شروع ہوں. شادی کے بارے میں استخارہ، یعنی ہر جو صحیح کام اور اس میں آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے اس میں خیر ملے، آپ اس میں استخارہ کر سکتے ہیں. اور استخارہ کن کاموں میں نہیں کیا جاتا؟ حرام اور مکروہ کاموں میں استخارہ نہیں کیا جاتا. اور اسی طرح واجبات میں استخارہ نہیں، مطلب آپ اس بات پہ استخارہ نہیں کرتے کہ مجھے نمازیں پڑھنی شروع کر دینی چاہیے کہ نہیں، مجھے روزے رکھنے چاہیے کہ نہیں، مجھے حج کرنا چاہیے کہ نہیں. اس پہ استخارہ نہیں ہوتا. ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے کہ نہیں. دراصل وہ ڈانٹتے بہت ہیں نا، استخارہ کر لیتی ہوں اس پہ خیر ہے کہ نہیں، کہ آئی شوڈ لائک کٹ دیم آؤٹ فرام مائی لائف. نہیں، ان باتوں پہ استخارہ نہیں ہوگا، یا حرام کسی کام پہ استخارہ نہیں ہوگا. پارٹی آلریڈی ایسی ہے، یعنی آپ کو کہیں دعوت پہ جانا ہے اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے بہت سی حرام ایکٹیویٹیز ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پہ استخارہ کر لوں کہ اس پہ پارٹی پہ جانا چاہیے کہ نہیں. تو یہ کام جو ہوتا ہے اس پہ استخارہ نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد اگلی صورت آتی ہے سورہ العنکبوت، اور یہ مکی صورت ہے. 69 اس کے ورسز ہیں. مسلمان جو ہیں کیونکہ ان کی آزمائشیں بہت زیادہ تھیں، تو یہاں پر بیسیکلی ان کو انڈیکیشن دیا گیا تھا کہ ہجرت حبشہ جو ہے اس کی طرف وہ بڑھیں، ہجرت کے بارے میں سوچیں. ایمان والوں کو بیسیکلی یہاں پہ مضبوط کیا جاتا ہے کہ آزمائشیں زندگی میں آئیں گی. جب آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں تو انسان کو کبھی کبھی اس جگہ سے ہٹنا پڑتا ہے، اس جگہ سے اپنے آپ کو کسی اور ڈائریکشن میں لے کر جانا پڑتا ہے. آغاز اسی طرح ہوتا ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے خود سے ہی سوچ لیا اگر ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو وہ آزمائے نہ جائیں گے، ان کو کوئی ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا. ہاؤ ڈڈ دے تھنک لائک دیٹ؟ ہم بھی یہی سوچتے ہیں، میں نے تو میم نمازیں پڑھنی شروع کر دی ہیں، تو پھر کیوں میری زندگی میں آزمائش آ رہی ہے؟ وہ دین کہیں بھاری تو نہیں ہو گیا مجھ پہ؟ کوئی فلاں کہہ رہا تھا، شاید میں نے زیادہ ذکر اذکار شروع کر دیے، میں نے تو وہ دوپٹہ لینا شروع کیا، میں نے تو داڑھی رکھ لی، میں نے تو مسجد جانا شروع کر دیا، تو زیادہ مشکل ہوگی. ٹیسٹ تو آئے گا. ہم کسی انسٹیٹیوشن میں داخلہ لیتے ہیں، انٹری ٹیسٹ دیتے ہیں، انٹری ٹیسٹ کے بعد ہر تھوڑے عرصے بعد ایک ایگزام آتا ہے، بتا دیا جاتا ہے پرسنٹیج 80% پاسنگ مارکس. ہم کہ مطلب کیا مطلب ہے، میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا، اب ٹیسٹ کیوں لیتے جا رہے ہیں؟ ہر تھوڑی دیر بعد ایک آ جاتا ہے ٹیسٹ. یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا. ویسے ہی آرام سے بس پڑھا رہے ہیں، کلاس میں کچھ پوچھ لیں اور نکال دیں ہمیں وہاں سے، فارغ کریں. تو ایسے نہیں ہوتا. زندگی میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا. یہ جو تم ٹال کلیمز کرتے ہو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور اس میں بھی کچھ باتیں ہمیں بار بار ریمائنڈر کے طور پہ آ رہی ہیں، جیسے وَمَن جَاهِدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، کہ جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، تو وہ جہاد اس کے اپنے نفس کے لیے ہے. جیسے ہم نے کتنی جہاد کی شکلیں پڑھی نا، ایک قتال کی شکل پڑھی، ایک ہم نے جہادن کبیرہ پڑھا، قرآن کو پھیلانے کے سلسلے میں جہاد، ایک ہمیں اعمال کے سلسلے میں جہاد کرنا ہے، ہر وقت اسٹرگل کرنی ہے کہ ان کو بیسٹ پاسبل کر جانا ہے لیول پہ، اور ایک جہاد ہمارے نفس کا جہاد ہے. یہ جو نفس کا جہاد ہے، جو 24/7 ہم اپنے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، میں کیا کروں، میں کیا نہ کروں، ایسے کروں ایسے کروں، اور اس کی وجہ سے ہماری اوور ویلمنگ تھاٹس ہیں، آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس ہیں، اور طرح طرح کی سائیکولوجیکل بیماریاں ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے نفس سے جہاد نہیں کرنا آتا، اپنے نفس کو ٹیم نہیں کرنا آتا. ہم ہر وقت پریشانی میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، اس کو ٹیم کرنا سیکھو. اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا پورا اسلامک لائف سٹائل ہے نا، جو سٹرکچر ہے، وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے، نفس کی ٹیمنگ. اور اگر آپ کسی بھی سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں کاؤنسلنگ سیشنز کے لیے، وہ جتنے کام کروا رہے تھے اس میں بھی وہ یہی کروا رہے ہیں کہ نفس کو کیسے آپ ٹیم کریں. اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا، نماز کی طرف دوبارہ ترغیب دلائی گئی اور کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازیں پڑھنی شروع کر دیں، کیونکہ نماز آپ کو آٹومیٹیکلی روکتی ہے فحشاء، فحاشی سے، منکر، برائیوں سے. 5 دفعہ دن میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی کتنے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ میرے اعمال اچھے نہیں. اچھا، کچھ لوگ اس شرمندگی میں نماز نہیں پڑھتے بیکاز آئی ایم سچ اے بیڈ پرسن، مجھ سے یہ گناہ ہو جاتے ہیں، یا مجھ سے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں میں ان کو مینشن بھی نہیں کر سکتا، بٹ آئی فیل سو امبیرسڈ اینڈ آئی کانٹ ڈسکس ود اینی ون، میں کیا کروں؟ نمازیں پڑھیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ وہ نمازیں آپ کو فحاشی سے اور منکر سے روکیں گی. اور اگر آپ کسی ایک ایسے شخص کو دیکھیں کہ جو نماز بھی پڑھ رہا ہے اور پھر بھی کچھ ایسے غلط کام کر رہا ہے، تو آپ سوچیں اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا.
اگر وہ ابھی 20% پہ یا 50% پہ ہے تو وہ تو 100 یا 200% پہ چلا جائے گا. ہم اپوزٹ سوچتے ہیں, ہم کہتے ہیں لو یہ کیسا نماز, یہ شکر ہے پھر ہم نماز نہیں پڑھتے. ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ نماز تو فور شیور روکتی ہے ان غلط کاموں سے. دیٹ مینس کہ وہ بہت زیادہ بہتر ہو رہا ہے. اور پھر ایک دعا بھی آئی, رب انصرنی علی القوم المفسدین. آپ دیکھیں کہ ہمیں اب ایسی دعائیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ جب ہم اوور آل نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں لگے کہ بہت سے کانفلکٹس ہیں, ہم ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں پولیٹیکل سچویشنز کو دیکھ کر, یا یہ کہ کچھ ایسے افراد ہیں, ایسی قوتیں ہیں جو کہ تباہی کی طرف مسلمانوں کو لے کے جا رہی ہیں, تو ایسی دعاؤں کی کثرت کرنی چاہیے. ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ کوئی کسی نے کلپ بھیج دیا پیلسٹائن کا, سیریا کا, بغداد کا, ادھر کا ادھر کا, کشمیر کا, اس کو شیئر کر لیتے ہیں. دعائیں کریں بہت زیادہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے ایسے ظالم لوگوں کے مقابلے میں جو مفسد ہیں, جو فساد پھیلانے والے ہیں, کیونکہ اصل مدد تو اللہ سے آنی ہوتی ہے. پھر یہاں پہ عنکبوت, مکڑی کو کہتے ہیں, اس کی بہت خوبصورت مثال یہاں پہ دی جا رہی ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء, مثال ان لوگوں کی جو بنا لیتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو بھی اولیاء, کسی کو بھی اپنا مددگار, کسی اور کے اوپر ان کی ریلائنس ہو جاتی ہے. کمثل العنکبوت, اور ان کی مثال ایک مکڑی کی طرح ہوتی ہے جس نے کیا بنایا, بیتن, اس نے گھر بنایا. مکڑی کا گھر جو ہوتا ہے یہ سلک تھریڈ سے مکڑی بناتی ہے, اور مکڑی اس تھریڈ کو اس طرح سے بناتی ہے, اور اس کی اسٹرینتھ بتائی جاتی ہے کہ بہت زیادہ ہوتی ہے جب بناتی ہے وہ ایسا. اور وہ پتہ نہیں زمین کے ارد گرد کتنی, ایک مکڑی کا جالا جو ہے وہ کتنے ٹرنز لے سکتا ہے, اتنا زیادہ وہ اماؤنٹ ہوتا ہے. اور وہ بناتی ایسے ہیں کہ کوئی بھی وہاں پہ کیڑا انسیکٹ آ کر بیٹھتا ہے تو وہ ٹریپ ہو جاتا ہے اور اس کو وہاں سے پکڑ لیتے ہیں. ایسا ٹریپنگ, ایسا ڈیلیکیٹ سسٹم ہے اس کا, اور اتنی اسٹرینتھ ہے اس کی کہ وہ بہت جلدی ٹریپ کر لیتی ہے, جو بیٹھا اس پہ ٹریپ ہو گیا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھیں نا, ہم ہر وقت حرکت میں رہیں, دین کے معاملے میں حرکت میں رہیں, اپنے پر کنٹینیوس ورک کرتے رہیں. نہیں تو کیا ہوگا, ہمارے اور اولیاء بن جائیں گے, ہم ایسے ایسے لوگوں سے, ایسی قوتوں سے امپریس ہونا شروع ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو پیچھے چھوڑ دیں گے. یہ اسی بات کو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ عنکبوت, مکڑی جس طرح جالے بناتی ہے. دوسری بات ایک اور بھی یہاں پہ یاد رکھیں, یہ وہ جالا ہے جس کو ہم یوں ہاتھ سے بھی اڑا دیتے ہیں. یعنی کہاں اس کی یہ اسٹرینتھ ہے کہ ٹریپ کر کے کسی کو اپنی طرف کر لینا اور اس کو کھا جانا, ختم کر دینا, ڈسٹروائے کر دینا, لیکن اس کی کوئی سینگ نہیں ہے, کوئی ویٹیج نہیں ہے. تو اسی طرح جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا سہارا بناتے ہیں ان کی کوئی ویٹیج نہیں ہوتی ہے, وہ بالکل ایسے اڑا دینے والی چیز ہے. پھر یہاں پہ والدین کا بھی ذکر آ رہا ہے, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہنا ہے. وَإِن جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. ایک سپاٹ صرف بتایا گیا ہے جس پہ آپ انہیں ریفیوز کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کو شرک کے لیے کہیں, اگر وہ آپ کو نماز سے روکیں, اگر وہ آپ کو حجاب سے روکے, اگر وہ آپ کو دین کو پریکٹس کرنے سے روکے. دیٹ از دا اونلی ٹائم جب آپ ان کو کہیں گے آئی ایم سو سوری امی, آئی ایم سو سوری ابو, میں آپ کی بات نہیں مان سکتی. تب بھی آپ ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے, تب بھی آپ ان کو کافر نہیں کہہ سکتے, تب بھی آپ ان کو کوئی باتیں نہیں سنا سکتے. کہاں یہ کہ انہوں نے کہا پانی کا گلاس پکڑا, ہم کہتے ہیں امی آئی ایم ٹو ٹائرڈ, خود کیوں نہیں پی لیتی. اف امی انگلش ایسے نہیں بولی جاتی, اف امی فون ایسے نہیں آپریٹ کیا جاتا, اف اللہ ابو کا کیا مسئلہ ہے. یہ باتیں تو ہم نے پہلے بھی کرنی تھی, یہ ہمیں کہنے کی, سوچنے کی اجازت نہیں ہے. اف نہیں کہہ سکتے, اف نہیں کہہ سکتے پیرنٹس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ ایسے آتے تھے, والدہ ہیں وہ کافر ہیں اور ان کو بددعائیں دیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو اور ان کو سرو کرو, ہاں اپنا دین نہیں چھوڑنا, دین پہ قائم رہو, لیکن ان کی جا کر خدمت کرو. اور ایسے تمام چیلنجز کے لیے ایک اور بات ہمیں بتائی جاتی ہے, یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایایا فاعبدون. اے میرے عبد جو ایمان لائے ہیں, تو ایمان کا تقاضا یہ ہے جب آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی بہت مشکل ہو رہی ہے تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے, تو آپ اللہ کی عبادت نہیں چھوڑ سکتے. ہم کہتے ہیں ایکچولی پتہ ہے وہ میری جاب ایسی ہے نا کہ وہاں پر نماز ہی نہیں پڑھ سکتے, وہاں پہ ہم ایسا ڈریس کوڈ نہیں رکھ سکتے, وہاں پہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے, مجبوری ہے نا, اب کیا کریں.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری زمین بڑی وسیع ہے، وہاں چلے جاؤ جہاں پر تم عبادت کر سکتے ہو. ڈونٹ ہینگ آؤٹ ود رانگ پیپل، ڈونٹ بی ان دا رانگ کمپنی، ان دا رانگ جاب. کہیں بھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ اس کو مجبوری بنایا جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جگہ چھوڑ دو. تو یہ فزیکلی بھی کئی دفعہ آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے. آپ ایسا کریئر چوائس نہ کریں، آپ ایسی جگہ پہ نہ رہیں جسٹ بیکاز وہاں کیا کریں، گزارا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کم میں گزارا کرو، نو کمپرومائز آن ریلیجن. یہ وہی آپ بتا رہے ہیں نا جو غفور الرحیم ہے. ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرتے گا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے میری بڑی مجبوری ہے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں نہیں، زمین بڑی وسیع ہے، آپ کو ایسے ایسے افراد ملیں گے، ایسے محکمے ملیں گے، ایسی جگہ ملیں گی جہاں پر آپ کو فل آپ کو آزادی ہوگی اللہ کی عبادت کرنے کی. وہاں پہ جاؤ. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. And for those who struggle in our cause، جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ we will surely guide them along our way. ان کے لیے سبلنا، ان کے لیے راستے کھل جائیں گے. یہ ہو نہیں سکتا آپ نے نماز پڑھنے کے لیے محنت کی ہو، آپ کے لیے راستے نہ کھلے ہوں، آپ کی نماز میں آسانی نہ آئی ہو. یہ ہو نہیں سکتا. Once you make up your mind or you start taking the steps, you will get there. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ تو محسنوں کے ساتھ ہے. وہ لوگ جو اپنے رویوں کو بہتر بناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. یہاں سے ہمیں نا یہ فارمولا بھی یاد رکھنا ہے. ہماری پرابلم یہ ہے ہم رہتے ہیں اپنی کمفرٹ زون میں جہاں سیفٹی ہے ہمیں کسی بھی سسٹم میں رہتے ہوئے، اور اس کے بعد آتی ہے فیئر زون. یعنی جب ہم تھوڑا سا سوچتے ہیں میں نمازیں پڑھنی شروع کروں، میں حجاب لوں، میں قرآن پڑھنا شروع کروں، میں اپنی لائف کو ٹرانسفارم کروں، میں اپنے پیرنٹس سے ریلیشن شپ اچھے کروں، میں جھوٹ بولنا چھوڑوں، میں غیبت کرنا چھوڑوں، میں اپنی اینگر مینجمنٹ کروں، ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، فیئر آتا ہے، ایکسکیوزز آتے ہیں، ہم دوسروں کے اوپینین سے افیکٹ ہوتے ہیں کہ چھوڑو اب یہ تو باتیں ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اب ہم سارا کام تو نہیں کرنا شروع کر سکتے. لیکن آپ کو اس کو کراس کر کے لرننگ زون میں جانا ہوتا ہے جہاں پر آپ اسکل ایکوائر کرتے ہیں، اپنی یہ کمفرٹ زون کو اسٹریچ کرتے ہیں، اور یہیں سے آپ کی گروتھ شروع ہوتی ہے. یہاں پہ آپ نئے گول سیٹ کرتے ہیں، یو لیو یور ڈریم، یو فائنڈ یور پرپز، اور آپ اپنے آبجیکٹیوز کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. نہیں تو ہم سارا دن کمفرٹ زون سے بس فیئر زون میں جاتے ہیں، پھر واپس کمفرٹ زون، اور ہم اس سفر کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے. اس کے بعد سورہ روم آتی ہے. یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں 60 آیات ہیں. یہ جو صورت ہے نا، اس میں پرشینز اور رومنز کی جو جنگ تھی اس کی بات تھی. یہ دو سپر پاورز تھیں اپنے زمانے کی، کبھی ایک غلبہ حاصل کرتی تھی کبھی دوسری. اور مسلمانوں کی جو ایک سمپتیز تھی کس کے ساتھ تھی، جیسے انڈیا کا اور جو ہے انگلینڈ کا میچ ہو رہا کرکٹ کا، تو ہماری سمپتی کس کے ساتھ ہوگی؟ انگلینڈ کے ساتھ. یہ اسی طرح سے مسلمانوں کی جو سمپتیز تھی وہ کس کے ساتھ تھی؟ ان کی تھی رومنز کے ساتھ، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور پرشینز اس وقت کامیاب ہو رہے تھے. تو یہ جنگ جب ان کی چل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسی میں پیشن گوئی کی تھی کہ آپ فکر نہیں کریں، اس دفعہ یہ جو رومنز ہیں وہ غالب آ جائیں گے، رومی غالب آئیں گے. اس میں یہ بھی بشارت تھی کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان بھی غالب آ جائیں گے. تو مسلمانوں کی فتح کی طرف بھی اس میں اشارہ کیا گیا تھا. اس میں بہت خوبصورت آیت آتی ہے جس میں ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. اللہ کی تسبیح بیان کرنا شام کو، صبح اللہ کی تعریف بیان کرنا، تمام کائنات جو کر رہی ہے جس طرح صبح کے وقت، شام کے وقت. اور اللہ تعالیٰ جو ہے زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے. وہ زندگی دیتا ہے ہر چیز کو، اور ہمیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. اور اس میں ایک اور بہت ہی خوبصورت میسج آتا ہے. یہ آیت آتی ہے اس میں سورہ روم میں، وَمِنْ آیَاتِهِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور میری نشانیوں میں سے، میری آیات میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ میں نے تمہاری جانوں میں سے تمہارے لیے زوج پیدا کیے. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. میرج کا انسٹیٹیوشن اس کی بات کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں میرج کے انسٹیٹیوشن میں بے سکونی ہے، بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے اور بہت تنگی ہے. شادی نہیں کرنی، ویسے دوستیاں کر لو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس ریلیشن شپ میں اللہ تعالیٰ نے لسٹ نہیں رکھی، مودہ رکھا. ڈومیسٹک ابیوز نہیں رکھا، رحمت رکھی. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ریفلیکٹ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. تو میرج کے انسٹیٹیوشن کے بارے میں ہماری بڑی کمفرٹ زون ہونی چاہیے.
وہ نہیں ہے. ہم گھبراتے ہیں, ہم کہتے ہیں شادی نہیں کرنی, آئی وڈ رادر بی انڈیپینڈنٹ. اس انڈیپینڈنس میں ہم نے دوستیاں ضرور کی ہوئی ہیں. لڑکے چاہتے ہیں ہر وقت لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنا, لڑکیاں چاہتی ہیں لڑکوں کے ساتھ بیٹھنا, لیکن ہم وہ رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتے میرج کی, ہم وہ سکون کا ذریعہ نہیں بننا چاہتے. اور اس سے دیکھیں کتنی تباہی ہو رہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں کس طرف جانا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا نا, انسان کو اس طرف جانا ہے. جب تک ہم اس فطرت کی طرف نہیں جائیں گے ہم پریشان رہیں گے. آپ دیکھیں نا باڈی میں ذرا سا شوگر کا بیلنس, سالٹ کا بیلنس, سوڈیم کا بیلنس, پوٹاشیم کا بیلنس خراب ہونا شروع ہو جائے تو بڑی بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں. ذرا سا اتنا سا فرق آتا ہے اور کیا مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب ہم اپنی فطرت سے بھی ہٹتے ہیں نا, جو اللہ نے جس میں ہمیں پیدا کیا ہے, تو یہ مینٹل النس بھی بڑھتی ہے اور ہم اپنے لیے دوسروں کے لیے تباہی کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, ظاہر ہو گیا فساد بر اور بحر میں, خشکی پہ اور سمندروں میں. کس وجہ سے؟ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون, تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائے ہمیں مزہ کہ ٹھیک ہے پھر سہو, اللہ نے تو ایک سسٹم دی ہے, کیوں نہیں اس کے مطابق چلتے, کیوں نہیں اس کے مطابق سارے فیصلے کرتے, اور لوٹ کے اللہ کے پاس جاؤ گے ہر بات کا حساب دینا ہوگا. تو ہم ایک دعا اپنے لیے ضرور مانگیں, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, من قلب لا یخشع, من نفس لا تشبع, ومن دعوت لا یستجاب لها. اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے, ایسے قلب سے جس میں خشیت ہی نہ ہو, اللہ کی پہچان معرفت نہ ہو, ایسا نفس سے جس کے اندر اتنی اکڑ ہو, جھکے ہی نہ تیرے آگے, ٹیم ہی نہ ہو, اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو. تو یہ بہت اہم دعا یہ مانگیں تاکہ جو کچھ ہم نے آج پڑھا ویسے بھی پڑھتے آ رہے ہیں ہمیں اس میں کچھ فائدہ حاصل ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ رکھے جس سے وہ راضی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.